ہجرت کے بعد حضور علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر کی، ان کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ ان حجروں میں جب قیام کیا تو وہاں یہود کے علماء ملاقات کے لیے آئے، عبداللہ بن سلام اور ابن یامین وغیرہ، ان کا بھی تفصیلاً ذکر کر دیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا جو ایک قصہ ہے اس کا تقریباً اکثر حصہ میں بتا چکا ہوں، تھوڑا سا حصہ باقی ہے، وہ عرض کرنے کے بعد پھر مدینہ کے باقی احوال ذکر کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ یہودی کے پاس تھے اور غلام تھے۔ ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان اپنے آقا کے ساتھ عقد مکاتبت کر لو۔ عقد مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ یہ سودا کرتا ہے کہ اگر اتنا اتنا مال میں آپ کو دے دوں تو آپ بدلے میں مجھے آزاد کر دو گے، یا فلاں فلاں کام جو تم میرے ذمہ لگاؤ گے جب میں اس کو پورا کر دوں تو میں تمہاری ملکیت سے آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ اس کو عقد مکاتبت کہتے ہیں۔ سلمان فارسی نے آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، حکم کے مطابق اپنے آقا کے ساتھ یہ ڈیل کر لی۔ تو وہ جو یہودی تھا، یہود میں مال کا حرص اور لالچ بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں عقد مکاتبت کو تیار ہوں، لیکن جو شرط میں لگاؤں گا وہ پوری کرنی ہوگی۔ سلمان نے کہا بالکل، میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے جو اس وقت شرط لگائی وہ تھی 300 درخت کھجور کے وہ لگانے ہوں گے، جب ان کا پھل پک کے تیار ہو جائے گا اور منڈی میں جانے کے قابل ہو جائے گا تو پھر تجھے آزادی ملے گی۔ ایک تو یہ کیا۔ دوسرے نمبر پہ 40 اوقیہ سونا تجھے کما کے مجھے دینا پڑے گا۔ اگر تو مجھے 40 اوقیہ سونا دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ وہ کئی گرام بنتا ہے سونا، ڈھیر سارا۔ وہ جو باٹ نہیں ہوتے آدھا کلو کے اور کلو والے، اس کے حساب سے تقریباً آدھا کلو کے قریب سونا بنتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ کلو والا بھی باٹ شاید پورا ہو جائے۔ تو سلمان فارسی نے آ کے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، عقد مکاتبت تو میں کر آیا ہوں لیکن شرطیں بہت سخت ہیں۔ کھجور کا جو درخت ہے یہ اس مٹی سے پیدا ہوا ہے جس مٹی سے آدم کو پیدا کیا گیا، اس لیے کھجور کو سیرت میں انسانوں کی پھپھی بتایا گیا ہے کہ کھجور انسانی درخت، کھجور کا درخت انسان کی پھپھی ہے کہ وہ آدم کی مٹی، کیونکہ بہن بھائی ایک مٹی سے بنتے ہیں، تو جو آدم کی مٹی بچی تھی اس سے کھجور کے درخت کو پیدا کیا، اس لیے یہ واحد درخت ہے، اگر اس کے اوپر سے سر کو اتار دیا جائے تو دوبارہ یہ اگ نہیں سکتا، جیسے انسان کے اوپر سر قلم کر دو تو اس کا وجود ختم ہو جاتا۔ اور کھجور کے درخت میں خاصیت ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جیسے انسان کے بچے آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج لگایا اور سال بعد اسے پھل لے لیا، اس کے پھل آنے پہ بہت عرصہ لگتا ہے کہ یہ پودے سے جوان ہو، درخت بنے، پھر اس پہ پھل آتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے عقد کے بعد آپ نے صحابہ میں اعلان فرمایا، لاؤ بھائی سلمان کی مدد کے لیے پودے لے کے آؤ کھجور کے۔ تو انصار کوئی 10 پودے لایا، کوئی 20 لایا، کوئی 15 لایا، کوئی 30 لایا، جس کے جتنے بنتے گئے وہ پنیری کہتے ہیں، پنیری، وہ کھجور کی پنیری لے کے آئے، کسی نے کتنی دی، کسی نے کتنی دی، تو وہ 300 پودے پورے کیے۔ آپ نے فرمایا سلمان جاؤ اور جس جگہ یہ لگانے ہیں وہاں گڑھے تیار کرو، جب تیار ہو جائے مجھے اطلاع دے دینا۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ گئے،
اور 300 کھڈے لگائے، گڑے بنائے جن میں وہ پودے لگانے تھے، اور پھر آپ کو بلوایا۔ آپ علیہ السلام خود تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں وہ کھجور کے پودے لگائے۔ آپ کے ہاتھ کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس پورے کھجوروں کے 300 درخت والے باغ کو 1 سال میں پھلدار بنایا۔ ایک ہی سال میں وہ پودے سے درخت بنا اور جوان ہوا اور اس نے پھل بھی دیا۔ تو آپ نے فرمایا جا بھائی اپنی کھجوریں دے اور ایک اپنی شرط کو پورا کر لے۔ تو 300 درخت تو 1 سال میں ہی اس کو پکڑا دیے کہ بھائی یہ لے لے۔ اب مسئلہ رہ گیا 40 اوقیہ سونے کا۔ تو آپ انتظار فرماتے رہے، کہیں سے ایک آدمی آیا، وہ ہدیے میں سونے کی کچھ مقدار لایا۔ سیرت نگاروں نے لکھا تقریباً 1 انڈے کے برابر، اور اس کی شکل بھی انڈے جیسی، 1 انڈے کے برابر سونا لے کے آیا، اور وہ آ کے آپ کو نذرانہ دیا، عقیدت میں ہدیہ کہہ لو، ہدیہ دیا۔ تو آپ نے کہا وہ مسکین سلمان کہاں ہے؟ وہ عقد مکاتبت والا مسکین کہاں ہے؟ تو صحابہ سلمان کو بلا کے لے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور تول کے اپنے آقا کو 40 اوقیہ سونا پورا کر کے دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس میں تو میرا کام نہیں بنے گا۔ آپ فرمایا لے جاؤ، اللہ پورا کریں گے۔ تو سلمان فرماتے ہیں میں وہ انڈا سونے کا لے کے آیا اور اس کو میں نے تولا، پورا 40 اوقیہ چاندی سونا تھا۔ تو کہتے میں نے جا کے اپنے آقا کو دیا اور میری گردن آزاد ہو گئی۔ اس آقا کی غلامی کے چکر میں سلمان احد اور بدر میں شریک نہیں ہو سکے، چونکہ غلام تھے، آقا کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر جب یہ آزادی ملی ہے تو فرماتے ہیں غزوہ خندق میں پھر شریک ہوا۔ آگے غزوہ خندق کا ذکر آئے گا 4-5 سال میں جا کے۔ کہہ رہے غزوہ خندق میں شریک ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے کوئی غزوہ نہیں چھوڑا جس میں حضور کے ساتھ نہ گیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ چونکہ اپنا گھر بار، آل اولاد، مال متاع، رشتہ دار، اقربا سب چھوڑ کے آئے تھے مکے میں، مہاجر بن کے آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، کچھ کے تو بیوی بچے بھی وہیں تھے۔ تو دل پریشان تھے، چہرے اداس تھے، اور وہ جو ایک اندر بندے میں تلخی ہوتی ہے، اپنوں کو چھوڑنے کا ایک جو اندر بوجھ ہوتا ہے وہ چہروں سے نظر آتا۔ تو آپ علیہ السلام نے تقریباً ہجرت کے 5 مہینے بعد اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے اور ذرا دلوں کو تسلی مل جائے اس کے لیے، یا یوں کہہ لو کہ کچھ لوگوں کے کام آئیں گے، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی، کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے تو اس کا کسی مضبوط سے رشتہ بنا دیا جائے، وہ اس کو سنبھال لے گا، اس کو بھی قوت مل جائے گی، کوئی مضبوطی مل جائے گی، اور اگر کوئی ادھر مضبوط ہے تو کسی قوی سے، کمزور سے جڑے گا تو کسی اور کا کام چل جائے گا، اعلیٰ ادنا سے مل جائیں گے، ادنا اعلیٰ سے مل جائیں گے، تو سب کے لیے چلنا آسان ہوگا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ہجرت کے 5ویں مہینے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان پہ مہاجرین کو اور انصار کو جمع کیا، اور تقریباً یہ تعداد جمع ہوئی ہے 45 مہاجر تھے اور 45 کے قریب انصار تھے۔ ان کو جمع کر کے آپ نے ان میں مواخات کروائی۔ مواخات عربی میں کہتے ہیں بھائی بندی کو، ایک دوسرے کا بھائی بنانا، اس کو پکڑ کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے۔ یوں ایک مہاجر اور ایک انصار کا ہاتھ پکڑتے تھے اور یوں اپنے ہاتھ پہ دونوں کے ہاتھ جمع فرما کے کہتے تھے آج سے یہ تیرا بھائی ہے، تاکہ یہ جو ہجرت کر کے لوگ اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، مال متاع چھوڑ کے آئے ہیں، رشتہ دار، اقربا، اہل و عیال سب پیچھے ہیں، اکیلا اٹھ کے چل دیا اللہ کے نام پہ،
تو جو اس کا دل بوجھل ہے، اس کو کچھ سہارا مل جائے، اس کی کچھ اعانت ہو جائے، اس کی تھوڑی غمخواری ہو جائے، کوئی اس کی ہمدردی ہو جائے گی تو کوئی اس کو قوت مل جائے گی۔ ظاہر ہے ایک آدمی جو اپنے وطن میں رہتا ہے، جو اس کو ایک وہاں رہنے میں تسلی ہے، اجنبی آدمی کو تو وہ نہیں ہوتی۔ اب ہم سرگودا کہیں سفر پہ جائیں، سرگودا کی حدود میں داخل ہوتے ہی دل کو ایک تسلی ہوتی ہے، اب ہم اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ اور سرگودا سے نکلتے جاؤ تو بندہ ظاہر ہے اجنبی ہے، وہ کسی بھی جگہ اجنبی ہے، کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، کہیں کسی سے ملاقات ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو آپ کو کوئی نہیں پہچانتا، آپ کسی کو نہیں پہچانتے۔ تو اجنبی علاقے میں ذرا تھوڑی وحشت محسوس ہوتی۔ آپ نے اس کے ازالے کے لیے، اور ایک یہ بھی مقصود ذہن میں تھا کہ جاہلیت کے زمانے کا اگر کسی کے دل میں ابھی تک کو تفاخر، کو غرور، کو تعلی، کو بلندی، کو بڑا پن، اس کا کوئی تھوڑا بہت اگر کوئی ذرہ رہ گیا دل میں تو اس کی بھی صفائی ہو جائے، اور اسلام میں جو رشتہ ہے وہ صرف ایمان کا رشتہ ہے، اعمال کا رشتہ ہے، اور اسلام میں فضیلت صرف اللہ کے تعلق پہ کسی کو حاصل ہوتی ہے، یہ پیمانہ قائم ہو جائے، اس کے لیے آپ نے مواخات کو وجود دیا، اور آپ نے انصار اور مہاجرین کو بلا کے جمع کر کے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اچھا، یہ مواخات 2 دفعہ ملتی ہے سیرت میں حضور علیہ السلام کی زندگی۔ عموماً جو مشہور ہے وہ مدینہ کی مواخات ہے، یہ جو مدینہ میں مہاجر اور انصار اکٹھے کیے، یہ مشہور مواخات ہے۔ ایک مواخات ہجرت سے پہلے مکے میں بھی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو نا بعض روایات میں جب جو سیرت کو پڑھتے ہیں ان کو ملے گا ابو بکر اور عمر کو بھائی بھائی بنایا، حالانکہ دونوں مہاجر ہیں۔ وہ دونوں مہاجر ہونے کے باوجود بھائی بھائی اس لیے ہیں کہ وہ ہجرت سے پہلے والے بھائی بھائی بنائے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر بن عوام کا ملے گا، اور عبداللہ بن مسعود، یہ دونوں مہاجر ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ روایات میں ملتا ہے ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا۔ وہ دونوں کو بھائی بھائی اس لیے بنایا کہ وہ مواخات مکے والی جو تھی ہجرت سے پہلے والی، اس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ اسی طرح اور بہت سارے صحابہ کو ملتا ہے کہ وہ ہیں مہاجر ہیں اور ان کو بھائی بھائی بنائے۔ جو مواخات مدینہ میں آ کے ہوئی ہے وہاں پھر ایک انصاری ہے ایک مہاجر ہے، ایک انصاری ایک مہاجر، اس لیے جب مدینہ میں مواخات ہوئی ہیں تو وہاں ابو بکر کا بھائی عمر کو نہیں بنایا، وہاں ابو بکر کا بھائی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ، ابو بکر کے ان کو بھائی بنایا۔ ابو بکر مہاجر ہیں، خارجہ انصار میں سے ہیں، تو یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی بنے مدینہ آئے۔ جو مکے والی مواخات ہے اس میں ابو بکر کے بھائی عمر تھے، جو مدینہ میں آ کے مواخات ہوئی ہے اس میں ابو بکر کے بھائی خارجہ بن زید بنے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، مکے میں تو حضرت ابو بکر کے بھائی بنائے گئے، لیکن جب مدینہ میں آ کے مواخات ہوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، ان کے لیے انصار میں سے آپ نے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کو چنا، ان کو بھائی بنایا۔ عمار بن یاسر مہاجرین میں سے تھے، حذیفہ بن الیمان انصار میں سے تھے، ان کو بھائی بھائی بنایا۔ اچھا، یوں بھائی بھائی بناتے گئے، یہ 45 انصار تھے، 45 مہاجرین تھے، ان کو ملایا تو آخر میں سلمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نہ مکے والوں میں سے تھے، نہ وہ مدینہ والوں میں سے تھے، نہ مہاجرین میں سے تھے، نہ انصار میں سے تھے۔ وہ تو باہر سے آئے تھے حضور کی تلاش میں، اس کا تفصیلی قصہ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا، تو وہ آخر میں بچ گئے۔ تو اب سب کی یہ سوالیہ نظریں تھیں کہ سلمان کا اب کیا بنے گا، یہ کن کے ساتھ جائے گا؟ تو آپ نے سلمان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے۔ سلمان کو اپنا بھائی بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی دے دیے، کسی کا کوئی بھائی بن گیا، کسی کا کوئی بن گیا، میرا بھائی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان کا ہاتھ پکڑ کے کہ تو میرا بھائی۔ حضرت علی کو اور حضرت سلمان کو آپ نے اپنے لیے قبول فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب یہ بھائی بھائی بنے ہیں پھر انہوں نے بھائی بندی کا حق ادا کیا اور واقعتاً اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی ہر چیز اپنے بھائیوں پہ لوٹائی، اور ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں۔ آپ حیات الصحابہ کو بھی پڑھو
نہ اولین میں ایسی مثالیں ملیں گی نہ آخرین میں ملیں گی، ایسے ایسے کمال کیے۔ کسی پہ مال لگا دینا ایک بڑا کام ہے، اپنے ہاتھ سے کمایا اپنی جائیداد کسی پہ لوٹا دینا بڑا کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام یہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا کہ کسی انصاری کی اگر 2 بیویاں ہیں 4 بیویاں ہیں تو مہاجر بھائی کو بلا کے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ میری بیویاں ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہے میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، اس سے تو نکاح کر لے۔ یعنی مال دینا ایک ہے قربانی، بیوی کو حوالے کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بندہ اپنا اہل کسی کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ تو مال کا احسان بھی ہے، لیکن صحابہ نے اس سے بڑی قربانیاں دی۔ بڑے بڑے کارنامے اور قصے آتے ہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا جب شروع کے دن تھے، آپ نے فرمایا یہ میرے کوئی ساتھی ہیں، ان کو لے جاؤ کھانا شانا کھلا دو۔ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ کون لے کے جائے گا، تو آخر میں طلحہ کے نصیب میں وہ مہمان آئے، مہاجرین تھے، لے گئے۔ تو گھر والی کو جا کے کہا کھانا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بچوں کے لیے 2-4 کچھ کھانے کو لقمے پڑے ہیں یا ایک آدھی روٹی ہوگی وہ پڑی ہے۔ فرمایا یہ حضور کے مہمان ہیں، واپس نہیں ہو سکتے، تو آج رات یوں کرو دسترخوان لگاؤ اور بہانے سے اٹھ کے چراغ بجھا دینا، مہمان کو لگے ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن نہ میں کھاؤں گا نہ تو کھائے گی، اور بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، نہ ہماری جانیں قیمتی ہیں نہ ہماری اولاد قیمتی ہے، حضور کے بھیجے ہوئے مہمان قیمتی ہیں۔ تو خود ساری رات سمیت بچوں کے بھوکے رہے اور ان کو کھانا کھلا دیا اور چراغ بیوی نے بجھا دیا۔ تو اللہ نے صبح آیتیں نازل فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنی حاجات ضروریات بھوک کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو آگے رکھتے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبل یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم، انہوں نے انصار نے بہت کمال جانثاری کی اور ایثار کرنے کا حق ادا کیا، یہاں تک کہ شروع میں اسلام نے مہاجرین کو انصار کا وارث بنایا۔ اگر کوئی انصاری مر جائے گا تو جیسے اس کے بچوں کو اس کے گھر والوں کو اس کی میراث میں سے حصہ ملتا تھا، اسی طرح مہاجر بھائی کو بھی حصہ ملتا اور ملتا تھا۔ مہاجر انصار دیتے تھے اپنی میراث میں سے انصار مہاجرین، وہ تو پھر اللہ نے آیات نازل فرمائی بعد میں جب کچھ عرصہ گزر گیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اس میں یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے اور میراث میں سے حصہ بھی ملے گا۔ پھر آخر میں انفال کی کچھ آیات آئیں جس میں ارشاد فرمایا کہ اب میراث اصل وارثوں کو ہی ملے گی، ان کے ساتھ ویسے تعاون اور بھائی بندی کے جو تم کر سکتے ہو تم کرو۔ تو صحابہ نے بہت ایثار کیا، اتنا ایثار کیا کہ ایک دفعہ مہاجرین پریشان ہو کے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم ہجرت کر کے جس قوم کے پاس آئے ہیں اس قوم نے غم خاری میں اور جانثاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور کیا ہوا وعدہ وفا کیا ہے، جو ہمیں مدینہ یہ کہہ کے آئے تھے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا تعاون بھی کریں گے، تمہاری حفاظت بھی کریں گے، انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ ہم اب کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا اجر اللہ انصار کو ہی دے دے اور ہمیں ہجرت کا کوئی بدلہ ہی نہ ملے۔ انہوں نے اتنا تعاون کیا ہے کہ سارا اجر یہی لے جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی کچھ ملے گا ہی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اللہ تمہیں بھی اجر دے گا، اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔
کیونکہ یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ جو دعا ہے وہ درہم دینار اور مال سونا چاندی سے کہیں بڑی چیز ہے. تو فرمایا یہ تم پہ اپنا سونا چاندی درہم دینار لگاتے ہیں، تم بدلے میں ان کے لیے دعا کیا کرو. تو دعا درہم دینار سے بڑی چیز کہ اگر دعا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور درہم دینار اور دو چار کیا ساری دنیا کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو جو خالص مخلص دعا ہے یہ دنیا کے خزانوں سے بڑی چیز. آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے بھی آمین اور اس سے پہلے تیرے لیے آمین. دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ ساری دنیا کے خزانے ایک پلڑے میں ہو جائیں اور ایک مخلص دعا کسی کے ایک پلڑے میں رکھی جائے تو دعا ان خزانوں سے بڑی چیز. تو آپ نے فرمایا اگر وہ تم پہ مال لگاتے ہیں تم بدلے میں ان کو دعا دیا کرو تو تمہاری دعا ان کا بدلہ ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا اور وہ آ کے سوال کرتا تھا تو سائلین کی عموماً عادت ہوتی ہے وہ آ کے دعائیں شروع کرتے ہیں. اللہ تیرے بچے نیک کرے، اللہ تیرے کارنوں آباد کرے، اللہ تیرا یوں کرے، اللہ تیرا، وہ دعائیں دیتے ہیں سوال کرنے سے پہلے. تو حضرت عائشہ کے پاس جب آگے کوئی سوال کرتا تھا رضی اللہ عنہا تو حضرت عائشہ بدلے میں ان کو دعائیں شروع کر دیتی. مثلا اس نے کہا اللہ تیری لمبی عمر کرے تو حضرت عائشہ بھی فرماتی تھی اللہ تیری بھی عمر لمبی کرے. اور وہ کہتا تھا اللہ تیرا گھر آباد کرے تو حضرت عائشہ فرماتی تھی اللہ تیرا گھر بھی آباد کرے. تو لوگوں نے کہا، اور پھر ساتھ تھوڑا صدقہ بھی دیتی، خیرات بھی دیتی. تو لوگوں نے کہا اماں اب یہ دعا کے بدلے دعا دے دیتی ہیں تو بس وہ بدلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ صدقہ کیوں دیتی ہیں؟ اور اگر آپ نے صدقہ دینا ہے تو صدقہ دے دیں، کافی ہے، آپ دعائیں کیوں دیتی ہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں جب وہ دعا دیتا ہے اگر میں بدلے میں صرف صدقہ دوں گی تو اس کی دعا والا احسان بڑا ہے اور میرا صدقہ دینا چھوٹا ہے، تو اس کا احسان میرے سر رہ جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ اس کے احسان کا پورا پورا بدلہ اس کو دے دوں اور خیرات اس کے علاوہ دے دوں تاکہ میری خیرات خالص رہے، اس کے احسان کے بدلے میں نہ جائے. تو اس لیے دعا خود بہت بڑا عمل ہے. اب ہمارے ہاں صرف رشتہ پیسے کا رہ گیا، تعلق واسطہ پیسے کا رہ گیا، منصب سیٹوں کا رہ گیا. اگر کسی کی اچھی کرسی ہے تو اس کو سب سلام کر رہے ہیں، کسی کے پاس چار پیسے ہیں، جائیداد ہے تو لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی بھائی ہے ایمان والا ہے اور وہ بیچارہ مالی حیثیت میں کمزور ہے یا اپنے مرتبے مقام کے لحاظ سے کمزور ہے، اس کو وہ حیثیت اور وہ اہمیت معاشرہ اور مجمع نہیں دیتا. جبکہ اسلام نے اس بات کو قائم کیا کہ نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، یہ سب بھائی بھائی ہیں. یہ جو انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا تھا یہ سبق تھا کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے ہاں صرف فضیلت اس کو حاصل ہے جو تقوی والا ہے، جو عمل والا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہائی پروفائل وی آئی پی صرف وہ ہے جو تقوی والا ہے، جس کا اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہے وہ اتنا وی آئی پی. اس کے علاوہ نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کی اصل ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جتنے قبیلے شبیلے بنائے ہیں یہ صرف تمہاری ایک پہچان کو بنائے ہیں کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ فلاں کی نسل ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے. اس کے علاوہ نہ تم میں کوئی بڑا ہے نہ تم میں کوئی چھوٹا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہی ہے جو اللہ سے تعلق والا ہے. اس لیے حضرت بلال کو وہ اہمیت ملی ہے جو بڑے بڑے سرداروں کو نہیں ملی. ہمارے ہاں اب چونکہ ہندوستان سے چیزیں آئی ہیں، مزاج ہندوستان سے آیا ہے تو وہ ہندوانہ مزاج ابھی طبیعتوں میں موجود ہے. ہماری بڑی ذات ہے، ہم بڑے ہیں، ہم
زمیندار ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں، یہ کمی ہے، یہ چھوٹی ذات ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. نہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. 100% ممکن ہے بڑے خاندان کا ہو اور انتہائی کمینہ ہو، اور 100% ممکن ہے کسی چھوٹی ذات کا ہو لیکن انتہائی ایک نمبر آدمی. ذاتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک تعارف ہے. میں سرگودا کا ہوں تو اس میں کیا ہے، یا میں اٹک کا ہوں، میں فیصل آباد کا ہوں، میں پشاور کا ہوں، میں کراچی کا ہوں، تو اس میں کوئی بات نہیں. یہ تو میری ایک شناخت ہے کہ میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں سرگودا کا ہوں، میں فیصل آباد کا ہوں. میں اب جھنڈے پکڑ کے شروع ہو جاؤں میں سرگودا کا ہوں، میں سرگودا کا ہوں، تو یہ تو بے وقوفانہ بات ہے. ایسے ہی میرے پیارو یہ بے وقوفانہ بات ہے کہ ہماری یہ ذات ہے، ہماری وہ ذات ہے، ہم یوں ہیں اور ہم وہ ہیں. پڑھ لکھ جاتے ہیں، ڈگریاں لے جاتے ہیں، پروفیسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اور اپنے نام کے ساتھ آخر میں ذات کی ایک دم ضرور لگاتے ہیں. ارے تیرا اس کے بغیر نام مکمل ہے، تو اپنی ذات نہ بھی بتا تو تیرا تعارف مکمل ہے. ڈاکٹر صاحب فلاں اور آگے ایک ذات لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس ذات کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اصل میں یہ وہ ہندوانہ جراثیم ہیں جو ہم میں وہاں پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں. جہاں دلوں کو صاف کرنا ہے نفرت سے، جہاں دلوں کو صاف کرنا ہے بغض سے، جہاں دلوں کو صاف کرنا ہے تکبر سے، جہاں دلوں کو صاف کرنا ہے غرور سے، تفاخر سے، حسد سے، کینہ سے، وہاں دلوں کو صاف کرنا ہے اس بڑے چھوٹے پن سے. نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. اسلام نے ہم سب کو بھائی بھائی بنایا ہے. المؤمنون کرجل واحد، سارے ایمان والے ایک آدمی کی طرح، ایک جسم ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں درد ہوگی پورا جسم بے چین ہوگا. ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں درد ہوگی پورے جسم میں درد ہوگی. ایمان والوں کو بس یہ رشتہ دیا ہے، یہ سب ایک جسم کی طرح، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا. اب ہم میں یہ حیثیتیں بن گئیں، مال پیسے کا پروٹوکول ہو گیا، اب سب کا پیسہ امام بن چکا ہے. اس رخ کو ہم نے نماز نیت باندھ رکھی ہے، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. تو ایسا کرنا بہت خطرناک ہے. اسلام نے صرف ہمیں ایمان کی حیثیت پہ جمع کیا. یوں ہی مہاجر انصار اکٹھے کیے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی. تو اس لیے یہ جراثیم ختم کرنے، ان کو ہم نے اپنے اندر جنم نہیں لینے دینا، اور اگر جنم لے چکے ہیں تو آگے بڑھنے نہیں دینا. ہم میں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں. آخری بات کہتا ہوں بس پھر نماز پڑھتے ہیں. دیکھو میرے پیارو، یہ بات سمجھنے کی ہے. کسی کو اللہ نے حیثیت میں بڑا رکھا ہے، کسی کو چھوٹا رکھا ہے. اس کی ضروریات اس سے جوڑی ہیں، اس کی ضروریات اس سے جوڑی ہیں. اگر ایک آدمی اپنی ذات میں افسر ہے اور دوسرا آدمی نالیاں صاف کرنے والا ہے، اس افسر کے گھر کی نالی جس دن بند ہوگی تو صاف کرنے والا اللہ نے رکھا ہے، یہ آ کے اس کی نالی صاف کرے گا. اس کو بجری اٹھانے کو، سیمنٹ اٹھانے کو، اینٹیں لانے کو مزدور چاہیے، تو اللہ نے وہ قوم رکھی ہے جو اس کی مزدوری کرے گی. ان کے ذریعے سے ان کی حاجات پوری ہوں گی. اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو اب اس کو ڈاکٹر بنایا ہے کہ تو اس کا علاج کر. اگر یہ اس کو کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کو بتایا ہے کہ تو انجینئر ہے، اب تو جا کے اس کا گھر بنا کے دے. یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں. صفائی کرنے والا اگر صفائی نہیں کرے گا تو بتاؤ جی لو گے؟ اگر صفائی کرنے والے نہ ہوں اور سبھی چودھری بن جائیں تو ملک گندا کس نے صاف کرنا؟ سڑکیں کون صاف کرے گا؟ سیوریج کون کھول کے دے گا؟ تو اب کوئی اس پہ نخرہ کرے میں تو چودھری ہوں، یہ فلاں تو نالی صاف کرنے والا ہے، یہ تو خاک روب ہے. ارے اللہ نے تیری ضرورت کو اس سے جوڑا ہے، یہ نہیں ہوگا تو تو پھنس جائے گا. اور اگر خاک روب کسی بڑے آدمی کو کوئی حیثیت نہ دے، کوئی اہمیت نہ دے، کوئی اوقات نہ دے، جس دن خاک روب بیمار ہوگا بڑے آدمی کی ضرورت پڑے گی، اب ڈاکٹر کے پاس جائے گا علاج کروانے. جس دن یہ چھوٹا بیمار ہوگا، اس کو گھر میں کوئی اور مسئلہ بنے گا تو اللہ نے بڑے رکھے ہیں جو اس کی ضرورت کو پورا کریں. تو اللہ نے بعض کے فوائد کو بعض سے جوڑا ہے، بعض کی حاجات کو بعض سے جوڑا ہے.
اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کہیں یہ محتاج ہے کہیں یہ محتاج ہے، بعض جگہوں پہ یہ اس کا محتاج بنے گا، بعض جگہوں پہ یہ اس کا محتاج بنے گا، کوئی بڑے چھوٹے کی تو بات ہی نہیں۔ اس لیے میرے پیاروں کبھی یہ تکبر فخر نہیں کرنا، کہیں دل میں اس کیڑے کو نہیں آنے دینا کہ ہم بڑی ذات والے ہیں فلاں چھوٹی ذات والے۔ صرف اللہ کی ذات بڑی ہے، ہم سب چھوٹے ہیں۔ جس کا آخر کیڑوں کی خوراک ہو، جس نے مٹی میں جا کے سو جانا ہو، وہ کیا بڑا ہے؟ جو سوئے سوئے ڈر جائے وہ کیا چودھری ہے؟ جس کے بچپن میں ناک صاف کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہو، وہ کہاں کا چودھری ہے؟ وہ کون سی بڑی ذات والا ہے؟ جو بیمار ہو جائے اور اپنی دوا دارو میں کسی کا محتاج ہو جائے اور اٹھ کے اپنی حاجت کو واش روم تک نہ جا سکے، اس میں کیا چودھری پن؟ وہ کون سی بڑی ذات؟ ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اس لیے اس جراثیم کو مارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے تعلق کو نبھانے کی اور اپنے ایمانیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔